अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शि'ता। या मुअल्लिमु आदम अल्लिमना व या मुफ़हिमु सुलैमान फ़हिमना। अल्लाहुम्मा अख़लिसना बिवजहिकल करीम। اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم يسر لي جليسا صالحا آمين۔ تو میں ہوں پیارے بچوں آپ کی ٹیچر تنزیلہ شفیق، اور میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس کورس میں مقدمۃ الجزریہ، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم نے باب المقطوع والموصول پڑھنا ہے۔ وہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے؟ ایکچولی اسے ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم نے لاسٹ چیپٹر جو پڑھا تھا وہ باب الوقف پڑھا تھا، اور باب الوقف کے سٹارٹ میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اب جو وقف کا چیپٹر نام لے کر تو وقف کا چیپٹر یہی ہے، لیکن جو مقطوع موصول ہے ایکچولی وہ اس کا تعلق بھی وقف سے ہی ہے، پھر تائے تانیث جو ہے اس کا تعلق بھی وقف سے ہی ہے، اور حمزہ وصل ہے اس کا تعلق بھی ابتدا سے ہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس روم اشمام کا چیپٹر ہے اس کا تعلق بھی وقف سے ہی ہے، یعنی کہ اب اس کے بعد مکمل کتاب تک جتنے چیپٹرز آنے ہیں سب کا تعلق وقف سے ہی ہونا ہے، تو ہم اسی آرڈر سے سب چیپٹرز کو کور کریں گے۔ تو کیا آپ کو یہ آرڈر سمجھ آ گیا ہے؟ جی باجی الحمدللہ۔ الحمدللہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے لیکچر جو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو سنتے بھی ہیں، تو ان کی طرف سے بھی ہے کہ آپ کون ہیں، اور بہت سارے بچے یہ ہیں کہ کورس میں نیم بھی آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ جس کے پاس آتے ہیں بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ تو میرا نام تنزیلہ شفیق ہے، میں ساہیوال سے ہوں اور میری 25 ایئرز ایج ہے، اینڈ میں ان میریڈ ہوں، اور میری جو دینی تعلیم ہے وہ میں نے 10 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا، تقریباً 9 ماہ کے جو ہے وہ عرصے میں، اور وہ میری زندگی کی پہلی اچیومنٹ تھی الحمدللہ، جو ایک نیکی کے لحاظ سے بہت اچھی گئی تھی، اور اس نے اور مجھے اور میری فیملی کو آگے کانفیڈنس دیا کہ میں اس چیز کو جو ہے لے کر چلوں، کیونکہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دین کے لحاظ سے نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہماری فیملی میں کوئی بھی نہ حافظ تھا، نہ کسی نے کبھی ترجمہ پڑھا تھا، نہ کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ میری زندگی کی پہلی اچیومنٹ ہے 2010 میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے حفظ کیا تو میں چھوٹی تھی، 10 سال کی تھی، لیکن میرے فادر نے یہ ڈیسیجن لیا کہ وہ مجھے الہدیٰ بھیج دیں تفسیر کے لیے، تو ہمارے پاس ہی ساہیوال میں ہی ایک برانچ سٹارٹ ہوئی، تو میں نے الہدیٰ جوائن کیا، اور پھر تقریباً 12-13 سال کی عمر میں نے صوت القرآن کیا، پھر اس کے بعد اپ گریڈ کیا، اس کے بعد حدیث کورس کیا، تو چونکہ میں نے حفظ کیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی مجھے جو ہے الہدیٰ میں پڑھانے کی اپرچونیٹی بھی مل گئی، اور ایسے مل گئی کہ میں حفظ کے فوری بعد جو ہے نا بچے 8 کلاس میں جاتے ہیں، تو میری سسٹر نے میرا ایڈمیشن 6 کلاس میں کروایا تھا، کیونکہ میں چھوٹی تھی تو 8 کلاس انہیں لگا کہ یہ اس کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ یہ 6 ہی پڑھے اور جس کی بیس پہ جو ہے وہ اچھی ہو۔ تو جو میری اسکول میں ٹیچر تھی وہ ہمارے الہدیٰ ساہیوال برانچ کی ہیڈ تھی، تو انہوں نے مجھے بہت ہی کانفیڈنس دیا، اور انہوں نے مجھے ساتھ ہی اسکول میں الہدیٰ کا شعبہ جو ہے ہم نے شروع کیا، تو اس طرح میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ میری عمر 25 سال ہے، تو میرا پڑھانے کا تجربہ 15 سال ہے۔ میں نے 10 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے اسکول میں 1-2 بچے نہیں ہوتے، اسکول میں پورا گراؤنڈ ہوتا ہے، نرسری سے لے کر میٹرک تک سب لوگ، پورا گراؤنڈ ہوتا ہے، اور بہت سارے ٹیچرز ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جو میرے اپنے ٹیچرز تھے میں نے تو ترجمہ پڑھ لیا تھا، تقریباً میں 7 کلاس میں تھی، تو وہ لوگ جو ہے ٹیچرز جو ہے وہ مجھ سے ترجمہ بھی پڑھا کرتے تھے، تو الحمدللہ میں نے اپنے ساری زندگی میں جتنی زندگی گزار لی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا، بڑوں کو بھی پڑھایا، پڑھے لکھوں کو بھی پڑھایا، بالکل ان پڑھ گاؤں جو ایریاز ہیں ان میں جا کر پڑھایا، جھونپڑیاں جو ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ہر جگہ جا کر جو ہے نا ہم نے الہدیٰ کے انڈر کام کیا، تو الہدیٰ سے تب سے لے کر الحمدللہ اب تک میں ریگولر جو ہے وہ کلاس لیتی ہوں، ابھی بھی میں وہیں سے کلاس لے کر آئی ہوں۔ اور اس کے بعد جو میرا سفر ہے وہ قراءات کا خصوصاً ہے،
وہ میرا 2016 میں شروع ہوا۔ میٹرک کرنے کے بعد میری جو ہماری سائبر برانچ کے ہیڈ تھی انہوں نے ہی مجھے ریفر کیا کہ میں پھول نگر چلی جاؤں، تو بس میں وہاں پر زیادہ عرصے کے لیے تو نہیں گئی، بس 1 مہینے کے لیے گئی، لیکن وہاں پر میری ملاقات جو ہے رویدہ باجی سے ہوئی۔ رویدہ باجی جو ہے انہوں نے مجھے جو ہے وہ بڑا موٹیویٹ کر کے قرأت پڑھانا شروع کیا۔ 2016 سے 17 رمضان ٹو رمضان میں نے ان سے قرأت میں 1 قرآن مکمل کیا، پھر اگلے رمضان سے اگلے رمضان دوسرا قرآن مکمل کیا، پھر رمضان سے آگے جو ہے تیسرا قرآن تھا، لیکن میرے والد صاحب جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں اس چیز کو تھوڑا سا بریک بھی آ گیا۔ بریک جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ کوئی بڑا نہیں رہا، تو اس کی بھی میچور ایج نہیں تھی کہ ہر کام ہی خود کر سکتے، لیکن کووڈ آیا تو پھر رویدہ باجی نے مجھے شیخ حمزہ کی طرف ریفر کر دیا۔ پھر الحمدللہ تعالیٰ شیخ حمزہ کو جو ہے وہ میں نے ماہر میں قرآن سنایا اور عشرہ صغریٰ میں، تو پھر الحمدللہ، اور وہ بڑا اچھا سفر تھا، اور وہ ایسے نہیں تھا جیسے بچے آج کل پڑھتے ہیں، بچے چاہتے ہیں ہم 40 منٹ کی کلاس لیں، 30 منٹ کی کلاس لیں اور ہمیں علم آ جائے، وہ ایسا سفر بالکل نہیں تھا۔ وہ شیخ حمزہ کے ساتھ 6 مہینے ہم نے ماہر میں پڑھا ہے قرآن، اور وہ ایسے ہوتا تھا صبح فجر کے بعد، کبھی فجر سے پہلے، رمضان میں شروع ہوا تھا، تہجد میں شیخ ہمارا سننا شروع کرتے تھے اور ہمیں بٹھائے رکھتے تھے 2 گھنٹے کی کلاس، دوپہر 11 بجے تک بیت جاتی تھی۔ تو ہم نے شیخ حمزہ سے 30 40 50 گھنٹے کے کورس میں نہیں پڑھا، باقاعدہ بیٹھ کے کئی گھنٹے ہر روز کی کلاس میں پڑھا ہے، ہر روز کی کلاس میں۔ شیخ ویکینڈز جو ہے ان کو بھی پکڑتے تھے اور انہوں نے ہمیں بڑی محنت سے جو ہے پڑھایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پھر میں نے شیخ حمزہ سے ہی عشرہ نافعیہ کو پڑھا، اور وہ بھی سفر ایسا ہی تھا، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کی کلاس والا نہیں تھا، کئی گھنٹے مسلسل تھا۔ پھر ہم نے شازہ کو پڑھا۔ شازہ میں یہ ہے کہ میں نے شیخ سے پڑھا تو ہے جیسے آپ سب پڑھتے ہیں، لیکن مجھے جیسے میں نے 2 پہلے پڑھے تھے وہ اس طرح سے بہت تفصیلی نہیں پڑھا، بٹ جیسے عام ریگولر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ویسے پڑھا۔ اور پھر ساتھ ہی جب ہم ماہر پڑھ رہے تھے تو شیخ ریاض عزیزی جو ہیں ان سے میں نے قرأت کو پڑھنا شروع کیا، عشرہ کبریٰ کو۔ شیخ ریاض عزیزی جو ہے اس وقت جامعہ سلفیہ فیصل آباد، ضرور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم تو اس میں جو ہیں وہ ناظم اعلیٰ تھے، تو وہ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی شخصیت ہے، اگر آپ ان کا تعارف ہو۔ انہیں میں نے سورہ مائدہ تک سنایا، بٹ وہ بہت بیزی رہتے تھے، اور وہ بھی سنانا ایسے نہیں تھا جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ 30 40 گھنٹے کی کلاس میں آ جائیں، آپ 1 سال جو ہے آپ روز آئیں، روز استاد ہو تو آپ پڑھ لیں، وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ انتہائی صبر سے پڑھنا تھا، اور 1.5 سال جو ہے میں نے ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ ان کا ویٹ کیا ہے، ان کے ساتھ پڑھا ہے، اور 1.5 سال میں نے صرف سورہ مائدہ تک پڑھا۔ وہ بہت بیزی ہوتے تھے، بہت کم جو ہے وہ کلاس لے پاتے تھے، بٹ وہ انتہائی متقی انسان ہیں، انتہائی حلیم، انتہائی بردبار، اور بہت ہی با اخلاق، اور بڑے موٹیویشنل، بہت اچھے ٹیچر تھے، بہترین ٹیچر تھے۔ تو اس لیے میری خواہش تھی کہ میں یہ ختمہ ان سے ہی مکمل کروں، مجھے جتنا بھی انتظار کرنا پڑے، لیکن وہ ساری باتیں پھر مینجمنٹ کلیہ کی تھی، تو انہوں نے ہمیں شیخ شہریار حسن صدیقی حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس شفٹ کر دیا، اور پھر ہماری زندگی کا بالکل ایک نیا باب شروع ہوا۔ شیخ نے جو ہے وہ مائدہ سے لے کر آخر تک قرآن سنا، اور وہ قرآن سننا ایسے نہیں ہے جیسے آپ لوگ آتے ہیں لیٹ آتے ہیں، ایسے وہ قرآن الحمدللہ میں نے پورا کبریٰ کا قرآن بغیر چھٹی کے، بغیر کوئی سبق چھوڑے سنایا ہے، سارا قرآن سنایا ہے، میرا کوئی سبق نہیں ان سے رہتا۔ اور وہ بھی پڑھنا ایسا نہیں تھا جیسے آپ لوگ شیخ شہریار سب بھی پڑھتے ہوں گے، گھنٹہ پڑھ لیا یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی کلاس تو شیخ اب دیتے ہی نہیں ہیں کسی کو، تو وہ بھی ہمارا پڑھنا ایسا تھا۔ میں ہوں میرا باجی عبیرہ نواز، ہم لوگ 8 بجے 9 بجے بیٹھتے تھے، رات 12 1 بھی بجتے تھے، اور ہم بیٹھتے ہی تھے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر والے ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، وہ تو کہانیاں لیتے، لیکن شیخ شہریار سے میں نے کبریٰ کو ایسے پڑھا ہے، پھر میں نے شیخ سے فوائد مکیہ کو پڑھا، اور وہ بھی ایسے پڑھا ہے کہ بالکل ڈسکشن کے ساتھ۔ میں تھی، میری سسٹر تھی، ہم 2 لوگوں نے مل کے شیخ سے فوائد مکیہ پڑھی، وہ مکمل نہیں کر سکی، لیکن میں نے جو ہے اس کو پھر ایک چیز کے ساتھ مکمل کیا، اور پھر جزریہ، اور اسی طرح یہ جو ہے عشرہ صغریٰ میں نے ان کو قرآن سنانا شروع کیا ہوا، لیکن وہ رمضان میں ہی وقت دیتے ہیں، تو اس رمضان میں نے شروع کیا تھا، 10 سپارے سنائے ہیں ان کو انفراداً، اور باقی اب انشاءاللہ اگلے رمضان میں۔ اس کے علاوہ جو بھی میں نے پڑھا ہے، جو بھی پڑھا ہے، وہ میں نے شیخ شہریار سے ڈسکس کر کے پڑھا ہے۔ جزریہ کی آپ کی کلاس میں پڑھاتی ہوں، تو اس میں میری جتنی بھی سوال ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، وہ سب میں شیخ سے ڈسکس کر کے پھر آگے پڑھاتی ہوں۔ اور پھر میری زندگی کا جو سب سے قرأت میں
टॉप एक मुकाम है वो शेखा सुमैया हाफिज़ा अल्लाह ताला की वजह से है। शेखा सुमैया से मैंने 2020 में जो है सॉरी 21 मार्च में जो है मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था अज़्वुत तुर्क के साथ। तो अज़्वुत तुर्क के साथ मैंने कुरान शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से वो चल रहे हैं मुसलसल। और वो भी मैं आपको ये बात समझा दूँ, पढ़ना ऐसा नहीं है जिसे आप पढ़ना कहते हैं, बेटा ये पढ़ना नहीं है। वो पढ़ना ऐसे है कि शेखा ने हमें 8 बजे का टाइम दिया है, तो हम लोग 8 बजे से पहले वहाँ पे मौजूद हैं शेखा से पढ़ने के लिए। और शेखा ने हमें रात 12 बजे छोड़ा है, 1 बजे छोड़ा है, बाज़ औक़ात तो 3 बजे भी छोड़ा है, और हम शेखा के साथ मौजूद हैं। हर हाल में हमने वहाँ पे रहना है अगर शेखा ने कहा है तो। अगर हमारा 8 बजे टाइम है, शेखा 10 बजे आए, 10:30 बजे आए, हमें कोई भी इजाज़त नहीं है कि हम सवाल करें। हम बैठे हैं, हम उस्ताद के मुंतज़िर हैं। और मैं और शाइस्ता रहमान अल्लाह ताला उन्हें बरकत दें, इंतहाई बहुत ही ज़्यादा सब्र वाली हैं वो। उन्होंने मेरे साथ बहुत सब्र किया है शेखा के साथ, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इल्म सीखा है, इखलाक सीखा है, पढ़ाना सीखा है, तड़प सीखी है, मुखलिस होना सीखा है, मिशन की अहमियत सीखी है, अदब सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ सीखना बाकी है, इंशाल्लाह वो सीखेंगे। और इसके साथ मैं किरात में पढ़ाने की बात करूँ तो मैं कुलिया में, जैसे मैंने कुलिया ज्वाइन किया था माहिर के टाइम में, तभी यहाँ पर बैच चल रहा था शेख फ़ियाज़ साहब का, तो उस क्लास को मैंने मुख्तरात पढ़ानी शुरू की थी। उसके बाद मैंने मुसलसल पढ़ाया, और आजकल मैं कुलिया में जो है वो किरात डिपार्टमेंट शॉर्ट कोर्सेज़ की इंचार्ज हूँ, असातिज़ा की जो तैयारी के डिपार्टमेंट होते हैं इजाज़त के, उसकी भी हेड हूँ। इसके साथ साथ मैं कुबरा क्लास ले रही हूँ। तो ये मेरा किरात की सारी जर्नी है। इसके पैरेलल मैं आपको बता दूँ, मेरी जो दुनियावी तालीम है वो ये है कि मैंने एफएससी प्री मेडिकल की थी, और मेरा जो बीएस है वो बीएस केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक मेरी स्पेशलाइजेशन थी बीएस में। और अब मैं एमफिल में हूँ। एमफिल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बेहतरीन सीजीपीए के साथ अपने 2 फर्स्ट सेमेस्टर जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब मेरा 3rd रिसर्च सेमेस्टर चल रहा है, और मैं जो मेरा रिसर्च टॉपिक है उसमें मैं इस टाइम 3 जो है वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम कर रही हूँ। अमूमन ये होता है किसी भी स्टूडेंट को एक ही टॉपिक दिया जाता है, क्योंकि जो थीसिस बनता है वो एक ही टॉपिक पे होता है, और कोई बहुत काम करने वाला हो तो 2। और या फिर जो लोग एमफिल के बाद भी स्टे करते हैं, अपने टीचर्स के साथ रहते हैं, उनके लेक्चर्स देते हैं, यानी कि अपने टीचर्स के मददगार बन जाते हैं, तो फिर उनको सुपरवाइज़र जो होता है वो अपनी तरफ से मज़ीद आगे बढ़ा देता है काम करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही है रिसर्च में। 3rd और 4th हमारे 2 सेमेस्टर रिसर्च के होते हैं, लेकिन बहुत सारी आप कह लें कि स्किल्स की वजह से भी, और कम्युनिकेशन की वजह से भी, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो मेरे सुपरवाइज़र हैं इस टाइम मुझे 3 मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम सिखा रहे हैं। आरएसएम, रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी, केमिस्ट्री में ये एक एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है वो बहुत ट्रेंडिंग रिसर्च है। दूसरा जो है बायो एक्टिव फिल्म्स को बनाना, और तीसरा जो है कंप्यूटेशनल रिसर्च जिसे हम डीएफटी एंड डॉकिंग कहते हैं। तो उमूमन ऐसा नहीं होता, ये तो ये सारी कुरान की बरकत है कि अल्लाह ताला आपको किसी भी लिहाज से जो है वो ज़ाया नहीं करते। तो इस इंट्रोडक्शन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसमें कोई शो ऑफ नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम अल्लाह चाहे नाउज़ बिल्लाह ताला अकल सल्ब हो जाए, या नाउज़ बिल्ला ज़ुबान सल्ब हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ सल्ब हो जाए कि इंसान कुछ भी ना रहे। इसका जो मकसद है वो ये है कि प्लीज़ आप मेरे टाइम को भी वैल्यू करें। मेरे पास बहुत से काम हैं, और बहुत से अहम काम हैं, और आप लोगों के भी पास ज़िंदगी में बहुत सारे अहम काम होने चाहिए। आपको मल्टी स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, और मल्टी टारगेट होने चाहिए। तो इस सब के साथ घर को तो कभी भी आपको पता है इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसके साथ मैं आपको बस यही कहूँगी कि आप लोग माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ होते हैं, तो हम भी थोड़े बहुत मसरूफ़ होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को देखना होता है। तो आप लोग क्लास में नहीं आते हैं, और पढ़ते नहीं हैं, और काम नहीं करते हैं, तो इस तरह से इल्म नहीं लिया जाता। ठीक है, उभरने के लिए आपको डूबना पड़ता है, खूब जितना डूबेंगे तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये सोचा करें कि आप किसी उस्ताद के सामने बैठे हैं तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा अदब भी रखें, और थोड़ी सी लिमिट्स भी रखें बातचीत में, कन्वर्सेशन में, ताकि जो है वो आपको भी फ़ायदा हो और अगले का भी टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई। क्या हम अब मखदूम असूल की तरफ जा सकते हैं? समझ आ गई? सो तो नहीं गए? चलो आगे।
دو لوگوں کو آگے باقی لوگ صحیح انشاءاللہ. بارک اللہ تعالیٰ فیکم و نفع اللہ بکم. اب جو ہمارا آج چیپٹر ہے وہ مقطوع اور موصول کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی اہم چیپٹر ہے. ایکچولی کچھ چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے نا وہ ادا سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ آپ کے شعور سے ہوتا ہے. اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں، وہ ادا پڑھتے ہیں، وہ شعوری علم نہیں لیتے ہیں، تو ود دا پیسج آف ٹائم ان کا ادا میں اس طرح سے دل نہیں لگتا، یا وہ تھک جاتے ہیں یا وہ بریک لے لیتے ہیں تو ادا بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو ادا بھی سیکھنی چاہیے، اس کے ساتھ جو چیزیں شعور ہیں ان کو بھی ضرور لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ صرف شعوری علم لیتے ہیں، کتابیں ہی پڑھتے ہیں، وہ ادا نہیں سیکھتے ہیں، وہ تو پھر بالکل بھی صحیح بات نہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو وارث یہ جو ہے کہتے ہیں کہ وعارف المقطوع و موصول وطا فی مصحف الامام فی ما قد آتا، کہ آپ مقطوع موصول کو جو ہے نا وہ اچھے سے سمجھ لیں. اچھا، اب جو ہے آپ یہ بات دیکھیں کہ جو ہمارا وقف ہوتا ہے نا، اب یہاں سے آپ لوگوں نے نوٹس لینے ہیں، ریڈی ہو جائیں بالکل، اپنے پین کاپی سب کچھ لے لیں. اچھا، وقف جو ہے، وقف کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں، اچھا ولیوم کم ہے، اوکے ویٹ کریں ذرا ایک بار. اوکے پلیز اب چیک کریں کیا یہ ولیوم ٹھیک ہے. اب اوکے چیک کریں کیا ولیوم ٹھیک ہے. اب چلیں اللہ آسانی کریں، آمین. اچھا، وقف کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن پاک میں، قرآن کے رسم میں اگر دو یا دو سے زیادہ کلمے موصول لکھے جائیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اگر رسم الخط میں دو یا دو سے زیادہ کلمات موصول ہوں، رسم الخط میں اگر دو یا دو سے زیادہ کلمات موصول ہوں، ٹھیک ہے، رسم الخط میں دو یا دو سے زیادہ کلمات اگر موصول ہوں تو وہ رسم کی وجہ سے حکماً ایک ہی کلمہ مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے بات سمجھیں، اب جیسے میرے پاس ایک لفظ ہے لَأَنْتُمْ، ٹھیک ہے. اب اس کلمہ میں جو ہے نا انتم کے ساتھ لا جوڑا گیا ہے، تو یہاں پر دو کلمے موصول ہیں. موصول کا مطلب ہے جڑے ہوئے ہیں آپس میں. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو کلمے آپس میں موصول ہوں، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، جیسے فَلَقَاتَلُوكُمْ، فَلَقَا تو فا بھی ہے، لا بھی ہے، قاتلو پھر آگے کم بھی ہے. تو اگر دو یا دو سے زیادہ کلمات موصول لکھے ہوں، دو یا دو سے زیادہ کلمات جو ہیں رسم الخط کہتے ہیں رائٹنگ پیٹرن، قرآن کا جو لکھنے کا انداز ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ کلمات اگر موصول لکھے ہوں تو وہ پھر دو یا دو سے زیادہ نہیں مانے جاتے، وہ رسم کی وجہ سے ایک ہی کلمہ سمجھے جاتے ہیں. کیا آپ کو یہ رول سمجھ آ گیا ہے؟ دو لوگوں کو سمجھ آیا، باقی چلیں ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. دو یا دو سے زیادہ کلمات اگر موصول ہوں تو وہ حکماً ایک ہی مانے جاتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی کلمہ ہے وہ قرآن میں کہیں مقطوع لکھا ہوا ہے، کاٹ کے لکھا ہوا ہے، اور وہی کلمہ قرآن میں کہیں موصول ہے، جوڑ کر لکھا گیا ہے، تو وہاں پر وقف کیسے ہوگا؟ جیسے میرے پاس ایک لفظ ہے اینما، اینا ما،
اور اسی طرح قرآن پاک میں یہی والا اینما جو ہے ایسے کر کے جوڑ کے لکھا ہوا ہے. تو میں کیا کروں گی، وقف کہاں کروں گی؟ تو وقف کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ وقف جو کلمہ جوڑا گیا ہے یہ والا، اس کے آخر پہ نہیں ہوتا، بلکہ جس سے جوڑا گیا ہے اس کے آخر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وقف کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو کلمات ہیں، جیسے فی ما ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب قرآن پاک میں دو طرح سے لکھا گیا ہے، تو وقف جو ہے وہ کلمہ موصولہ جو ہے اس پہ نہیں ہوتا، جو آگے غیر موصولہ ہوتا ہے یا غیر موصولہ کو آپ موصول بھی ہی کہہ دیں کہ اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کے آخر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں اگر دو یا دو سے کلمات موصول ہوں تو رسم کی وجہ سے وہ ایک ہی کلمہ سمجھے جاتے ہیں. اور وقف کلمہ موصول جو ہے یہ اس کے آخر پہ نہیں ہوتا، بلکہ جو غیر موصول ہے یا جو موصول بھی ہی ہے اس کے آخر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہی کلمہ موصول نہ ہو تو پہلے کلمہ کے آخر میں بھی وقف ہو جاتا ہے اور دوسرے کلمہ کے آخر میں بھی وقف ہو جاتا ہے. تو کیا یہ آپ کو بات دوبارہ سمجھ آئی ہے؟ دوبارہ سمجھاؤں؟ چلیں دوبارہ سمجھا دوں گی. پہلے یہ بتائیں کہ اگلا پورشن سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے. چلیں ایک بار بس میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ قرآن پاک میں کلمات ایک ہی کلمہ کبھی علیحدہ علیحدہ لکھا ہوتا ہے، فی علیحدہ ما علیحدہ، اور یہی فی ما کبھی قرآن میں جوڑ کے لکھا ہوتا ہے. تو آپ اس کو اپنی مرضی سے نہیں، جہاں پہ چاہا کاٹ کے لکھ دیا مقطوع لکھ دیا، جہاں چاہا جوڑ کے موصول لکھ دیا، آپ خود ایسا نہیں کر سکتے. جہاں قرآن میں جس طرح لکھا ہوتا ہے آپ نے قرآن پاک میں وہاں پر ویسے ہی لکھنا ہوتا ہے. اور وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنے بھی کلمے موصول ہوں وہ علیحدہ علیحدہ شمار نہیں کیے جاتے، ان کو ایک ہی کلمہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ والا فیما ایک ہی کلمہ ہے، لیکن یہ والے فیما جو ہیں دو کلمے ہیں. اور اگر وقف کرنا ہو جو کلمہ موصولہ ہوتا ہے، جو آگے جوڑ کے لکھا گیا ہوتا ہے، اس کے آخر پہ وقف نہیں ہو سکتا. جو وقف ہے جو کلمہ غیر موصولہ ہوتا ہے یا اس کو موصول بھی ہی کہتے ہیں، اس کے آخر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر منیبہ، آپ کو کلیئر ہو گیا؟ آپ کے لیے ہم نے دوہرا دیا تھا. اچھا. اب اس میں یہ ہے کہ جو ایسا کلمہ ہے جو کلمہ موصولہ ہے، وہاں پر ہم وقف اضطراری تک بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ کوئی بندہ کہ میں وقف اضطراری کر لوں، مجبوری ہے، تو کلمہ موصولہ پر وقف اضطراری بھی نہیں ہوتا، وقف اختیاری تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اور وقف اختباری بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ جو ممتحن امتحان لینے کی خاطر یا کچھ چیک کرنے کی خاطر وقف کرا دیتا ہے، تو کلمہ موصولہ پر نہ وقف اضطراری کر سکتے ہیں نہ اختباری، اور اختیاری کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی ہے. ابھی تو 3 لوگوں کی سمجھ آئی ہے. چلیں اب آ گئی ہے. ٹھیک ہے. میکسیمم لوگوں کو آ گئی ہے. اچھا. اب یہ 2 باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں کہ موصول کلمات ایک ہی حکم رکھتے ہیں، اور وقف جو ہے وہ موصول کے آخر میں نہیں کیا جاتا، موصول بھی ہی کے آخر میں کیا جاتا ہے. اور ایسے کلمات میں نہ وقف اختیاری، نہ اضطراری، نہ اختباری، کوئی وقف نہیں کر سکتے. اچھا.
اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کلمات ہوتے ہیں ان کی جو اصل ہے، ٹھیک ہے، جو رسم میں ان کی اصل ہے وہ قطع ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو کلمات ہیں، یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں باجی فیما اصل لفظ ہے کہ یہ فیما، دونوں میں سے اصل رسم کون سا ہوگا، یہ والا رسم اصل ہوگا کہ یہ؟ تو بات یہ ہے کہ جو کلمات میں قطع ہے، یعنی کہ کاٹ کے لکھنا، یہ پہلے والا طریقہ، یہی اصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قطع جو ہے کلمات میں وہی اصل ہوتا ہے، لیکن جو ہم وصل لکھتے ہیں، کلمات کو موصول بنا کے لکھتے ہیں، وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ قوی درجے کا لفظی یا معنوی اتصال، یعنی کہ اس آیت میں کوئی ایسا لفظی یا معنوی جو ہے وہ لنک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کلمہ کو موصول لکھا گیا۔ اور یہ کلمہ موصول لکھا جانا ہے یا مقطوع لکھا جانا ہے، یہ میں آپ نہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ قرآن پاک جب لکھا گیا تو اسی ٹائم ہی اس کے اندر جو ہے یہ سارے فیصلے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب اس کو جمع کر کے مکمل کر دیا تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو مقطوع لکھ لیں، چاہیں تو موصول لکھ لیں، یا صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا انہوں نے کہیں مقطوع لکھ دیا کہیں موصول لکھ دیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں پہ کلمات مقطوع لکھے جاتے ہیں تو وہ تو اصل ہے نا، کوئی بھی کلمہ مقطوع لکھا جائے گا، تو جہاں موصول لکھے جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی قوی درجے کا لفظی یا معنوی اتصال ہوتا ہے، تو وہاں پر ہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اصل تو انفصال ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اصل تو قطع ہی ہوتا ہے، لیکن اگر حروف معانی میں سے کوئی حرف ہو، یہ نا تحبیر و تجوید میں آپ جا کے دیکھیں، چھوٹا سا ٹاپک جو ہے نا آخر پہ ضروری باتوں کے اندر حروف معانی کا دیا ہوا ہے۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جہاں پہ اگر آپ ان کو نہ ملا کے پڑھیں یا ان پر رک جائیں تو معنی جو ہے نا بدلنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر حروف معانی میں سے کوئی حرف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی اصل جو ہے وہ موصول ہی مانی جاتی ہے، وصل ہی اس کی اصل مانا جاتا ہے۔ ویسے تو قطع اصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ویسے اصل جو ہے رسم میں قطع ہوتا ہے، لیکن جو حروف معانی ہے ان کی اصل جو ہے وہ قطع نہیں ہوتا، ان کی اصل وصل ہی ہوتی ہے، ان کی اصل اتصال کو ہی مانا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، جیسے آپ کے پاس لفظ ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے، تو اب با جو ہے سین کے ساتھ، اسم کے ساتھ جو ہے یہ ایسے ہونا چاہیے، بی اسمی، ایسے ہونا چاہیے نا، اس کا رسم ایسے ہونا چاہیے تھا بسمی، لیکن یہ رسم اس کا نہیں ہے۔ حروف معانی کا جو رسم ہے وہ وصل ہی اصل مانا جاتا ہے۔ الفاظ دہرا دوں، چلے میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں، پتہ نہیں میں نے کیا بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ویسے تو قطع اصل ہوتا ہے، لیکن حروف معانی کی جو اصل ہے وہ وصل ہوتی ہے۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے حروف معانی کی آپ کو مثالیں سمجھانا شروع کر رہی ہوں کہ کچھ مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ اب بسم اللہ جیسے ہے نا، تو اس کا رسم بسمی ایسے ہونا چاہیے تھا نا، اسم ہوتا ہے، حمزہ وصل، اور یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ با کو اسم سے یہاں پہ کاٹ کے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔
تو ایسے کلمات میں جو ہے یہ وصل ہی اصل مانا جاتا ہے. ابھی یہ مکتوم اصول کا آخری شعر بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ اس سبق میں، پھر بھی یہ سمجھ آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، وہا و یا لا تفصیلی قضا من الوہا و یا لا تفصیلی. ٹھیک ہے، اسی طرح لفظ لا انتم ہے، جیسے لا انتم. اب اس میں جو لا ہے اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لا پہ وقف کر لیں اور انتم کو علیحدہ پڑھ لیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے کلمات میں وصل ہی اصل ہے. اور تھوڑی سی اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، زیادہ کلیئر ہو جائے گا. جیسے آپ لام ال کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، جہاں بھی لام ال آتا ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ال کو علیحدہ لکھ دیں اور حمدو کو علیحدہ لکھ دیں. آپ کہیں کہ اس کی رسم کی اصل قطع ہے کیونکہ ہر کلمہ کی رسم میں اصل قطع ہی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. جو حروف معنی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے خاص حروف ہیں کہ ان کی رسم میں اصل وصل ہی ہے، کمثلی ہی ہے جیسے. ٹھیک ہے، تو آپ ایک تشبیہ والے کاف کو پکڑ کے علیحدہ لکھ دیں، کا علیحدہ لکھ دیں، مثلی علیحدہ لکھ دیں اور ہی علیحدہ لکھ دیں، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو قطع ہی اصل ہوتی ہے، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان کی اصل وصل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح چلیں آپ یہ بھی دیکھ لیں، جیسے انتم ہے. یہ بچے جو ہیں نا یہ بھی کہتے ہیں، اکثر سوال کھڑے ہوتے ہیں یہ حمزہ ان کلمہ کیسے ہے؟ تو دو کلمے ہیں باجی. اکثر لوگ کہتے ہیں باجی علیحدہ ہے، انتم علیحدہ، یہ تو دو کلمے، آپ اس کو ایک کلمہ کے تحت کیوں پڑھا رہی ہیں قرات میں؟ ٹھیک ہے، تو ان کو بھی موصول ہی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ کو ایک کلمہ کے، انتم کو ایک کلمہ کے، تو ایسا نہیں ہے. کبھی بھی پر کاٹ کے وقف نہیں ہو سکتا. یہ بھی حکماً موصول ہی ہیں اور اصلاً بھی ان کو موصول ہی مانا جاتا ہے. جیسے اب اللہ، ٹھیک ہے، تو باللہ کو علیحدہ کر دیں، کو علیحدہ کر دیں، ایسا نہیں ہے. اسی طرح واؤ بھی، کچھ لوگ جو ہیں وہ واؤ ابتدا کرتے ہیں تو واؤ کو چھوڑ جاتے ہیں. تو واؤ بھی جس کلمہ سے پہلے ہوتا ہے واؤ کو بھی حکماً موصول ہی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں. ایک علیحدہ سا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے جو عام مخارج صفات اور اس طرح کے ٹاپک سے ہٹ کے ہے، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے آج یہ سمجھا ہے کہ اگر دو کلمات موصول ہوں تو حکماً رسم میں وہ ایک ہی مانے جاتے ہیں، اور جو وقف ہے وہ کلمہ موصولہ کے آخر پہ کبھی بھی نہیں ہوتا. کلمہ غیر موصولہ یا جس کو موصول بھی ہی کہتے ہیں اس کے آخر میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ایسے کلمات جو موصولہ ہیں ان پر نہ وقف اضطراری کر سکتے ہیں، نہ اختیاری کر سکتے ہیں، نہ اختباری کر سکتے ہیں، کسی قسم کا وقف کر ہی نہیں سکتے. وقف جو ہے وہ غیر موصولہ کے آخر میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد وصل ہوتا کیوں ہے؟ ایک ہی لفظ ہے، جیسے فی ماں کی مثال دی، ایک ہی لفظ ہے، اسی لفظ کو کہیں موصول لکھ دیتے ہیں، کہیں مقطوع لکھ دیتے ہیں. تو موصول کیوں لکھا جاتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں اللہ ہے نا، قرآن پاک میں کبھی اللہ آپ کو ایسے ملے گا اور کبھی آپ کو اللہ ایسے ملے گا. سیم ہے، بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے، وہی کلمات ہیں اور کہیں مقطوع ہیں کہیں موصول ہیں. تو ہم نے کہا کہ مقطوع تو کلمہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی رسم کی اصل ہی مقطوع ہے. اور موصول کیوں ہوتا ہے؟ کچھ قوی درجے کا لفظی یا معنوی اتصال ہوتا ہے، وہ اس کلمہ کو موصول و رسم بنا دیتا ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اصل مقطوع نہیں ہوتی، قطع ان کی اصل نہیں ہوتا، ان کی اصل وصل ہوتا ہے. جیسے کہ حروف معنی. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف حروف معنی ہی ان کی اصل وصل ہوتی ہے، اور بھی حروف ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی اصل وصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو قطع ہوتا ہے لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جن کی اصل وصل ہوتا ہے، جیسے کہ حروف معنی کی اصل وصل ہوتا ہے. پھر ہم نے کچھ مثالیں دیکھیں، جیسے بسم اللہ کی، جیسے کمثلہ، جیسے لا انتم، جیسے واؤ آ جائے گا و ایاک، جیسے حمزہ استفہامیہ انتم،
جیسے فَلَقَاتَلُوكُمْ، ایسے ہی جیسے لام جڑ ہے وَلِرَسُولِهِ، تو ان سارے کلمات میں جو حروف ہیں ان کے رسم کی اصل وصل ہی ہے. ٹھیک ہے. حروف معنی میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھہریں، وہ ایک لہر بات ہے. کیا آپ کو کٹا اور وصل والی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچولی ہم لوگ یہاں پہ کٹا اور وصل پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کٹا اور وصل کا تھوڑا تھوڑا تعارف ہو رہا ہو، کچھ بات ذہن میں رہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں، ویسے تو قطع اصل ہوتی ہے لیکن کچھ کلمات میں وصل اصل ہوتی ہے. اس کی ایک مثال نا حروف مقطعات بھی ہیں. اب دیکھیں، جب حروف مقطعات ہیں ہی مقطعات، تو پھر ان کو کٹھا کیوں لکھتے ہیں، ایسے کر کے کیوں لکھتے ہیں؟ تو حروف مقطعات میں بھی یہی بات ہے کہ ان کے رسم کی جو اصل ہے وہ وصل ہی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ الف کو علیحدہ لکھ دیں، لام کو علیحدہ لکھ دیں، میم کو علیحدہ کر دیں، ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حروف مقطعات بھی اس قاعدے کی مثال ہیں کہ کچھ کلمات کی اصل جو ہے وہ حروف وصل ہی ہوتی ہے، لیکن حروف مقطعات میں ہاں میم عین سین قاف جو ہے نا، ہاں میم عین سین قاف ہے، اس کی میم جو ہے وہ عین کے ساتھ کاٹ کے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے رکھا ہے اتنے سالوں سے باقی، یہ ویسے ہی ہے. قرآن کے بارے میں باتیں جو بھی ہیں یہ توقیفی ہیں، رسم اس میں بالاتفاق ہے کہ یہ توقیفی ہے. اچھا چلیں، یہ بات میرا خیال آپ کو سمجھ آ گیا. اب یہ جو چیپٹر ہے نا، اس میں امام جزری نے کیا کیا ہے، امام جزری نے بتایا کون سے کلمات مقطوع ہیں اور کون سے موصول ہیں. یہ نہیں کہ امام جزری نے اس میں پورا ہی رسم مکمل کر دیا، بٹ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں ان کو کور کیا ہے. اور قاعدہ یہ رکھا ہے کہ اگر ایک کلمہ قرآن میں زیادہ موصول ہے اور کم مقطوع ہے تو اس کے پھر مقطوع کو بتا دیا کہ یہ والے کلمے مقطوع ہیں، باقی سارے موصول ہیں. ٹھیک ہے. کیسے انداز اپنایا ہے کہ مقطوع کلمات اگر کم ہیں تو کہہ دیا ہے یہ کلمے مقطوع ہیں، تو باقی سمجھ لو باقی جگہ موصول ہیں. اور جہاں پر کم موصول ہیں مقطوع زیادہ ہیں تو امام جزری نے اب یہ بتا دیا کہ یہ والے موصول ہیں، باقی سارے مقطوع ہیں. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی بتائیں. چلیں انشاءاللہ پھر ہم کل جو ہے نا اپنا باب شروع کریں گے. آج ہم نے بنیادی سی کچھ باتیں دیکھی ہیں، اور کل کا چیپٹر بھی ہمارا میرا خیال ہے پہلے شعر پہ جائے گا. وَعْرِفْ لِي مَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَا فِي مُصْحَفِ الْإِمَامِ فِي مَا قَدْ أَتَى. تو اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ مقطوع ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ذرا کھول کے دیکھیں گے، اور موصول کو بھی دیکھیں گے، اور تا کیا ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ مصحف امام کیا چیز ہے. مصحف امام کو جو ہے نا وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو رسم ہے یہ مصحف امام کے مطابق ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر قرآن کا رسم الخط مصحف امام کے مطابق نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ قرات پھر لی نہیں جاتی اس طرح سے. قرات کی جو 3 شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسم الخط جو ہے وہ رسم مصحف امام کا جو خط ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کل ہم ان باتوں کو کور کریں گے. تقبل اللہ تعالیٰ منا و منکم. اور آپ یہ کوشش کریں کہ جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ ضرور پوری کر لیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.